میں آپ کو ماہ شعبان کا ایک خاص عمل تعلیم کر دیتا ہوں کہ جو لوگ جادو کے معاملات میں پریشان ہوں یا جن کے گھروں میں شیاطین جنات ہوں یا جن کے گھروں کے اندر، جن کے آفس کے اندر یا جن کے بچے یا جن کی اولادیں ان چیزوں سے متاثر ہوں، یہ عمل صرف ایک دن کا ہے اور یہ ایک ہی شب کا ہے اور یہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا سریع و تاثیر اور اتنا جامع اور مکمل عمل ہے یہ کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو سارا سال آپ کا امن، عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ سب سے پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب شب برات کی شب لگ جائے، آپ نے مغرب کے بعد آپ نے 6 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ یہ میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو جو میاں حضور نے مجھے خود آج سے 20 سال پہلے تعلیم کیا تھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے، جو ترتیب اور نیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سارا سال امن میں رہتا ہے، اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، نفل کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب جن لوگوں کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے وہ لوگ کیا کریں؟ اچھا، سب سے پہلے میں اس کی نیت بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میرے بیوی بچوں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور میرے منسلک جتنے لوگ ہیں، کہ میں یہ اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ ان سب کی عمر میں سلامتی کے ساتھ اضافہ ہو، عمر طویل ہو، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز میں آپ یہ نیت کریں گے۔ آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، آپ نے ثنا پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر آپ نے 1 بار سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ جو لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں، جن کو سورہ یاسین حفظ نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ وہ اس ترتیب سے کر لیں کہ جیسے یہ سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نفل کی نیت باندھ لی، سورہ یاسین ایسے رکھ لیا، آپ نے فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے یاسین شریف کھولی اور یاسین شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوری سورہ یاسین شریف پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہے گی۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر یہ سورہ یاسین آپ کے سینے پہ رہے گی۔ ان لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جن لوگوں کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں، اور پھر دوبارہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھی تھی، دوسری رکعت میں آپ نے 2 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ آپ نے 2 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لی، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز نفل پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ پھر دعا کر لیں اور 1 دفعہ درود تاج پڑھ لیں۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو میاں حضور نے مجھے 20 سال پہلے طریقہ بتایا تھا، اور الحمدللہ ہر سال میں باقاعدہ پابندی کے ساتھ یہ نماز اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو میں وہ عمل بتاتا ہوں جو ہمارے خود اپنے استعمال میں ہوتا ہے یا ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سال میں صرف 1 دفعہ کی محنت، 1 دن کی ریاضت ہے، یہ آپ کی عمر درازی کے لیے ہو گئی۔ اچھا، دوسری رکعت آپ نفل جب نیت کریں گے نا، تو اس میں آپ کریں گے رزق میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے۔ اور آپ نیت یہی کریں گے کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے پڑوسی اور میرے ساتھ جتنے لوگ منسوب ہیں، اگر آپ سلسلے والے ہیں تو آپ اپنے مریدین کی نیت کر سکتے ہیں، آپ اپنے حلقے والے ہیں تو حلقہ احباب کی نیت کر سکتے ہیں، آپ اپنے خاندان کی نیت کر سکتے ہیں۔ ہر چیز، ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ، اچھا بعض بزرگوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف 1 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے،
اور ہمارے بزرگوں نے طریقہ کار ایک ایک بار سورہ یاسین کے بھی بتائیں، اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ بھی طریقہ کار بتائیں، اور جو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں وہ میاں حضور نے خواص کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ صرف میاں حضور مخصوص لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور عام لوگوں کو صرف یہ کہا کرتے تھے کہ صرف ایک ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں 6 رکعت کے اندر۔ آپ چاہیں تو ایک ایک بار سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جو ترتیب میں نے ابھی آپ کو تعلیم کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری رکعت نفل پہ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کی نیت کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر چوتھی رکعت میں آپ نے 4 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لینا۔ اسی ترتیب سے پھر جب تیسری نفل پر آئیں گے آپ، پھر آپ نے 5 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور پھر 6 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے جو 6 رکعت نماز نفل ہے، یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف شب برات کی شب میں اس ترتیب کے ساتھ یہ 3 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے، وہ سارا سال جادو کے شر سے محفوظ رہتا ہے، سارا سال شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے، سارا سال نہ اس کو کوئی رزق میں تنگی ہوتی ہے، نہ مفلس سے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں۔ اور جو لوگ جادو کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ اگر یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس نماز کی برکت سے ان کے جادو کے معاملات بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک کیفیت ہوگی، ایک فیلنگز ہوگی، ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے جسم سے کوئی بوجھ اترا ہے۔ میں کیوں آپ کو یہ فیلنگز بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ فیلنگز میری رہ چکی ہیں۔ آپ صرف شب برات کے اعمال کے اندر صرف 6 رکعت نماز نفل سے آپ جادو کے شر سے بھی محفوظ ہو گئے، حاسدوں کے حسد سے بھی محفوظ ہو گئے، آپ نظر بد سے بھی محفوظ ہو گئے، آپ رزق کی تنگی کے ڈر سے بھی محفوظ ہو گئے، اور آپ اپنے بزرگوں کے معاملات، بزرگوں کے رستے پر آ گئے۔ یہ شعبان کا سب سے بہترین، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس ماہ شعبان کا ہمارے مرکز کی طرف سے اس نماز کی سب کو عام اجازت ہے، اور یہ ہمارے مرکز کی طرف سے اور میاں حضور کی طرف سے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو مرکز کی طرف سے آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ انہی مقاصد کے لیے ہے۔ ہر 2 نفل کے بعد درود تاج پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اچھا، درود تاج ہم کیوں پڑھیں گے پتہ ہے آپ کو؟ درود تاج اصل میں ہر چیز کو کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اگر اس کے اندر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی یا کوئی نقص ہو گیا آپ سے، تو وہ جو درود تاج پڑھیں گے نا وہ اس نقص کو پورا کر دے گا، پھر وہ قبولیت کا باعث بن جائے گا۔ اور جس عبادت میں درود پاک شامل ہوتا ہے وہ عبادت لازمی قابل قبول ہوتی ہے۔